امریکہ کا بھارتی ریاست منی پور میں 2 خواتین کی برہنہ پریڈ کی ویڈیو وائرل ہونے پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ واقعہ خوفناک اور صفاقانہ ہے۔ امریکہ متاثرہ خواتین سے اظہار ہمدردی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام تمام گروہوں، گھروں اور عبادت گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ بھارتی ریاست منی پور میں مشتعل ہجوم کی جانب سے خواتین سے مبینہ ریپ اور برہنہ پریڈ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ پاکستانی سیاسی شطرنج پر اگلی چال کیا ہوگی؟ کون بنے گا نگران وزیر اعظم؟ آئندہ انتخابات میں اتحادی رہیں گے یا نہیں؟ سرحد پار مشاورتیں زوروں پر۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کراچی سے دبئی پہنچے۔ نواز شریف کی بھی سعودی عرب سے UAE آمد۔ دونوں سیاسی قائدین کی اپنی اپنی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال، نگران سیٹ اپ اور الیکشن کی تاریخ پر مشاورت۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری لندن پہنچ گئے۔ نواز شریف کا جلد برطانیہ پہنچنے کا امکان۔ کے ساتھ معاہدہ کیا، اس معاہدے کو توڑا اور سارا اس کا بوجھ ہماری حکومت کے اوپر ڈالا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کر کے پوری قوم کو چور ڈاکو کی طرف لگا رکھے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بازار میں بیچ کر چور ڈاکو کی گردان کی جائے۔ یہ 50 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ہیں وہ فراڈ جو پوری قوم کے سامنے روز روشنی کی طرح آ چکے ہیں۔ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، موم بتی یا لالٹین جلانے سے نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف دن رات نواز شریف کی قیادت میں محنت، امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا۔ نواز شریف کے خلاف ثاقب نثار سازشی ٹولے کا سرغنہ تھا۔ نواز شریف کا نام تو پاناما میں نہیں تھا، انہیں غلط کیس میں نااہل کرایا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں جھلو چرا نون لیگ کے لوگوں کو دوپٹے پہنا کر جہاز میں بھر کر لے جایا گیا۔ وزیر اعظم سابق چیف جسٹس پر برس پڑے۔ ایک فتنے اور بہروپیے نے 4 سال معاشرے میں نفرت کا بیج بویا اور زہر گھولا۔ پاکستان کے مسائل جادو ٹونے سے حل نہیں ہوں گے۔ فتنے نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ کر ہماری حکومت پر بوجھ ڈالا۔ شہباز شریف کی چیئرمین PTI پر کڑی تنقید۔ ستیانہ روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اب ڈیفالٹ کا دور تک کوئی خطرہ نہیں۔ عوام نے موقع دیا تو نواز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ نون لیگ کو 5 سال کا مینڈیٹ ملا تو ملک کی تاریخ بدل کر رکھ دیں گے۔ یہ فتنہ جو پاکستان کی سیاست میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا تھا، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک ناسور ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے کوئی ملک چل سکتا ہے؟ 9 مئی تک اس نے کیا سیاست کی ہے اس ملک میں؟ میں چھوڑوں گا نہیں، میں مار دوں گا، میں گھراؤ کروں گا، میں آ رہا ہوں، میں بھاگنے نہیں دوں گا، میں جانے نہیں دوں گا، یہ سیاست کی ہے۔ وہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو۔ چیئرمین PTI ایک فتنہ اور ناسور۔ سانحہ 9 مئی کے شرپسندوں کو سزا ضرور ملے گی۔ رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر واضح کر دیا، 9 مئی کو فوجی تنظیمات پر پروگرام کے تحت حملے کیے گئے۔ ان لوگوں نے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا اس رویے کے ساتھ ملک چل سکتا ہے؟ جرم کرنے کے بعد کہتے ہیں مجھے پکڑا نہ جائے۔ وزیر داخلہ نے کہا، یہ 14 ماہ کی حکومت پل صراط سے کم نہیں۔ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا مگر اب بھی بحران میں ہے۔ شیر کامیاب ہوگا تو ملک تباہی سے بچے گا۔ ہمارا مارجن بڑھاؤ، پیٹرولیم ڈیلرز پھر میدان میں آ گئے۔ وزارت پیٹرولیم اور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن میں ڈیڈ لاک برقرار۔ حکومت 8 روپے تک فی لیٹر منافع دینے کو تیار۔ پیٹرولیم ڈیلرز 12 روپے کے مارجن پر ڈٹ گئے۔ مطالبات نہ ماننے پر آج ملک بھر میں ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ کراچی میں واٹر پمپ چورنگی کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔
पुलिस हुकाम के मुताबिक बज़ाहिर फायरिंग का वाक़या टारगेट मालूम होता है। मकतूल से रकम छीनी गई, ना ही मोबाइल फ़ोन। वाक़ये के बाद हमलावर फरार। अंधेर नगरी चौपट राज। कराची को रंगी 3 नंबर में डाकुओं ने पूरे बाजार का सफाया कर दिया। 6 डाकुओं ने दुकानदारों, ग्राहकों, राहगीरों और रिक्शा वालों को भी लूट लिया। मुल्जिमान वारदात के बाद बासानी फरार। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। भरे बाजार में डकैती के वक्त लोगों का रश था। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें और सैलाबी रैले। 9 अफराद की जान चली गई। सवात में घर पर तोदा गिरने से 2 खातीन जाँ बहक। सकरदों में गाड़ी लैंडस्लाइडिंग के जद में आ गई। एक ही घर के 4 अफराद चल बसे। चिल्लास और दियाबर में सैलाबी रैले आबादियों में दाखिल। वादी नीलम में मस्जिद भी बह गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब और बारिशों से 67 घरों को नुकसान पहुंचा। 7 घर मुकम्मल तबाह। अपर और लोअर चित्राल में 15 अगस्त तक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सवात, तीर और चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन को खुराक और पानी भी फराहम किया जा रहा है। अब बारिशों से नदी, नाले और दरिया बिफर गए। भारत ने भी पानी छोड़ दिया। हरीके हेड से 90,000 क्यूसेक करेला दरिया सतलुज में शामिल। हेड कंडर सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट से ऊपर चली गई। दर्जनों देहात डूब गए। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब का पानी 45 देहात में दाखिल। फसलें और कीमती सामान तबाह। तौसा बराज के मकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर बीर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं सूरत हाल सीरियस है। रावी और सतलुज में सैलाब आ सकता है। कराची में भी बादल बरस पड़े। एयरपोर्ट, डिफेंस की माड़ी, मलिर, शाह फैसल और क्लिफ्टन समेत मुतादिद इलाकों में बारिश। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद, मीरपुर खास और कोट डीजी का नक्शा ही बदल दिया। सड़कें, गलियां और मोहल्ले डूब गए। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बिजली का तरसीली निज़ाम भी बैठ गया। दादू में सिर्फ 30 मिनट की बारिश ने पूरा शहर डुबो दिया। ठट्ठा, कोट डीजी, थरपारकर और अंदरून सिंध के दीगर इलाकों में भी बादल खूब गरजे बरसे। जनूबी पंजाब के इलाके राजनपुर में भी कोहे सुलमान के नदी नालों में तौयानी। डीजी खान में कोयटा रोड पर लैंडस्लाइडिंग। कई गाड़ियां फंस गईं। जिला वाशक के इलाके पतक में नाले में तौयानी। बरसाती पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कोयटा सीबी शाहराह पर एम्बुलेंस फंस गई। मैयत को पैदल लेकर जाना पड़ा। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के ऑपरेशन थिएटर में बिजली का ब्रेकडाउन। फराइज में गफलत पर प्रिंसिपल सिम्स डॉक्टर फारूक अफसल और एमएस सर्विस डॉक्टर एहतशाम अस्पताल ओहदे से फारिग। मेडिकल सुपरिटेंडेंट म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर अहमद सर्विसेज अस्पताल के नए सरबराह तैनात। सीईओ म्यू अस्पताल डॉक्टर हारून हामिद को एमएस म्यू अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। कुरान पाक की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त। इसराइल और उसके एजेंटों के खिलाफ तहरीक जारी रखेंगे। अहम मामले पर हमने हथियार नहीं डालने। ये जंग आखिरी कामयाबी तक जारी रहेगी। सरबराह JJIFA मौलाना फजल रहमान का कराची में स्वीडन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, इस्लामी दुनिया ने स्वीडन से अपने सफ़ीर न बुलाए तो हर जुम्मे एहतजाज करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। उलमा कराम और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। स्वीडन और डेनमार्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। दोनों मुल्कों के सफ़ीरों को निकालने का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस की नई खेप कराची पहुंच गई। चमचमाती बसें जल्द ही नए रूट्स पर दौड़ेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन कहते हैं, अगस्त और अक्टूबर में मज़ीद बसों की खेप कराची पहुंचेगी। शहरियों को बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट सर्विस फराहम करना हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत का वादा है, ट्रांसपोर्ट का शोबा मज़ीद बेहतर करेंगे। ईरान के सरहदी शहर पुलिस पर हमले में 4 एहलकार हलाक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमलावरों ने घात लगाकर पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। छोटे शाहीनों की बड़ी परफॉर्मेंस, भारत को बड़ा सरप्राइज। पाकिस्तानी शाहीन्स इमर्जिंग एशिया कप जीत लिया। फैसला कुन मार्के में ग्रीन शर्ट्स ने भारत को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तानी शाहीन्स ने फाइनल 128 रन के मार्जिन से जीत लिया।
بھارتی ٹیم 353 رنز کے تعاقب میں 224 رنز پر ڈھیر۔ سفیان مقیم نے 3 شکار کیے۔ محمد وسیم، ارشد اقبال اور مہران ممتاز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستانی بلے باز طیب طاہر کی شاندار سنچری 108 رنز کی اننگز کھیلنے پر مین آف دی میچ قرار پائے۔ بڑی جیت، فخر پاکستان حمزہ خان۔ پاکستان 37 سال بعد ورلڈ جونیئر اسکواش کا چیمپئن بن گیا۔ حمزہ خان نے ایونٹ کے فائنل میں مصر کے محمد زکریا کو ہرا دیا۔ حمزہ خان سے پہلے جان شیر خان نے آخری بار پاکستان کو ٹائٹل جتوایا تھا۔ تابناک مستقبل کی نوید، نئے ستارے نے جھلک دکھا دی۔ کھویا ہوا ورثہ واپس مل گیا۔ پاکستان اسکواش پھر سے زندہ ہو گئی۔ ترانے کی دھن، حمزہ خان نے کروڑوں دل جیت لیے۔ اختتامی تقریب میں جذباتی مناظر، چیمپئن کی آواز بھر گئی۔ حمزہ خان نے کہا، اللہ کی مدد نے فاتح بنایا، کوچ نے رہنمائی، والدین نے ہر قدم پر ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نئے قومی ہیرو کو خراج تحسین، کہا کہ حمزہ خان آپ کا شکریہ، قوم کو آپ پر فخر ہے، توقع ہے آپ پاکستان کو اسکواش میں مزید ٹائٹلز دلائیں گے۔ یورو فٹ بال کپ، مانچسٹر یونائیٹڈ کو رونالڈو کے بعد ایک اور جھٹکا۔ برازیل کے اسٹار فٹ بالر ایلیکس ٹیلس نے بھی سعودی عرب فٹ بال کلب النصر کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ایلیکس ٹیلس کے معاہدے کی تفصیل جاری نہیں کی گئی، تاہم مانچسٹر یونائیٹڈ کو اس ڈیل سے تقریباً 60 لاکھ پاؤنڈز کی خطیر رقم حاصل ہوگی۔ قوم کے ماواروں کا غیر اخلاقی کردار، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے افسران سے منشیات برآمدگی کیس۔ پاسنگ مارکس یارڈ میں طالبات سے غیر اخلاقی مطالبات کا انکشاف۔ گرفتار ملزمان کے موبائل فون سے سینکڑوں ناصبہ ویڈیوز اور تصاویر بھی برآمد۔ والدین بچوں کو یونیورسٹی بھیجنے پر ذہنی کشمکش کا شکار۔ جامعہ کے قانونی مشیر نے الزامات اور مقدمے کو یونیورسٹی کے خلاف ایک منظم سازش قرار دے دیا۔ بھارتی لڑکی پاکستانی لڑکے پر فدا، انجو شادی کرنے پاکستان کے علاقے دیر بالا پہنچ گئی۔ بھارتی لڑکی انجو کی نصیر اللہ سے فیس بک پر دوستی ہوئی۔ پولیس کے مطابق انجو وزٹ ویزا پر پاکستان آئی ہیں۔ خراب موسم اور شدید برف باری، 8040 میٹر اونچی گلیشیئر برم 2 سر کرنے کا سلسلہ جاری۔ 4 غیر ملکی اور 5 پاکستانی کوہ پیماؤں نے گلیشیئر برم 2 کو سر کر لیا۔ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ ایلن مسک کا ٹویٹر لوگو تبدیل کرنے اور تمام پرندوں کو الوداع کہنے کا اعلان۔ ٹویٹر پیغام میں ایلن مسک کا کہنا تھا کہ اچھا لوگو ملا تو فوری طور پر دنیا بھر میں نئے لوگوں کے ساتھ لائیو ہو جائیں گے۔ انہوں نے کوئی تفصیل نہیں دی، نہ ہی کمپنی نے فوری طور پر کوئی بیان جاری کیا ہے۔